محبوب جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے اس کا جنت میں کوئی حصہ ہی نہیں، وہ بندہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ دراصل در مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے معاملے کو مصطفیٰ کا معاملہ، مصطفیٰ کے معاملے کو اپنا معاملہ کرا۔ اگر اطاعت دیکھیں تو اطاعت بھی ایک ہے، بیعت دیکھیں تو بیعت بھی ایک ہے، اتباع دیکھیں تو اتباع بھی ایک ہے، ذکر دیکھیں تو ذکر بھی ایک ہے، رضا دیکھیں تو رضا بھی ایک ہے، عطا دیکھیں تو عطا بھی ایک ہے، رحمت دیکھیں تو رحمت بھی ایک ہے، برکت دیکھیں تو برکت بھی ایک ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھاتے چلے جائیں، پورے قرآن میں رب کائنات نے جب اپنا ذکر فرمایا ہے وہی اپنے محبوب کا ذکر فرما کے بتا دیا ہے، کائنات والو مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو پر خدا سے جدا بھی نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، خدا نہ سمجھو پر خدا سے جدا بھی نہ سمجھو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف پڑھو نا امام شرف الدین بصیر کو، پڑھو نا امام عبدالوہاب الشعرانی کو، پڑھو نا محقق اتنا شاہ عبداللہ محدث دہلوی کو، پڑھو نا ملا علی قاری کو، پڑھو نا زرقانی کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، ان تمام محدثین نے اس شان مصطفیٰ نے لکھا، یہ فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، باقی جو مرضی آئے شان مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، مدحت مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، عظمت مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، شان مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، مقام مصطفیٰ میں کہتے جاؤ، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ سبحان اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سبحان اللہ، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان اغناهم الله ورسوله ان يؤتوه۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا، میری عطا مصطفیٰ کی عطا، مصطفیٰ کی عطا میری عطا، مصطفیٰ کی اطاعت میری اطاعت۔ پتا چلا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں، مصطفیٰ خدا نہیں، خدا کے بیٹے بھی نہیں، پر یہ نہ کہو کہ خدا سے جدا ہے۔ فرمایا کہ ذاتیں دو ہیں پر دونوں کی بات ایک ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، پھر کہے مرتب ذکر کو روکے فضل کاٹے، نقص کا جڑیا رہے، پھر کہے مرتب کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا نہ کہو، خدا سے جدا بھی نہ کہو۔ اللہ کے گرامی حضور کا میلاد منانا، حضور کا ذکر کرنا، یہ ایسا ہی سمجھو گویا کہ تم خدا کا ذکر کر رہے ہو، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ہی ذکر ہے۔ اللہ کے گرامی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یاد کے ترانے پڑھتے ہیں، حضور کے گیت گاتے ہیں۔ اسے تو میرے امام نے کہا کرو قدر اہل دعا رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نام ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہم یہاں سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی سیاستدان آپ کے سامنے ہو تو بڑے نعرے لگاتے ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ڈھنڈا کے مخلوق صاحب بھی آپ کے سامنے آئیں اور کہیں وہ خطاب کرے یا کوئی بات کرے تو آپ نعرے لگائیں گے، اور میں نے کہا کود کود کر نعرے لگائیں گے۔ میں نے کہا حضور کو یہ نہ سمجھو کہ سرکار دیکھ نہیں رہے، ہم سرکار کا ذکر یہاں کر رہے ہیں، سرکار خود کو دیکھ کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیٹھے تو میرے اندر روحانی اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لأن روحہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے فی بیوت المسلمین۔ میرے آقا کی روح پاک ہر مسلمان مومن کے گھر میں موجود ہے، ہر مومن مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ کے کرام حضور کی بات نہ جب بھی میلاد مصطفیٰ ہوگا سرکار کے باپ کا تذکرہ بھی ہوگا، جب بھی میلاد مصطفیٰ ہوگا سرکار کی ماں کا تذکرہ بھی ہوگا، جب بھی میلاد مصطفیٰ ہوگا حضور کی حقیقی والدہ کا تذکرہ بھی ہوگا، حضور کی رضائی ماں کا تذکرہ
بھی ہوگا. حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہے جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی سیرت نگاروں نے لکھا فرماتی ہے خرج منی نور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے. کیا نکلا ہے؟ نور نکلا ہے. فرماتی ہے اس نور کی روشنی تابانی لمانیت چمک دمک اس قدر تھی فرماتی ہے میں مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی کیسر و کسریٰ کو دیکھ رہی تھی میں چکا اتنا دور دراز کے علاقوں میں میرے نبی کی والدہ ولادت کے وقت نور مصطفیٰ کی برکت سے دیکھ لیتی ہے. میں نے کہا کیا خیال ہے تیرا اگر نور نکلے نبی پاک کا تو والدہ اتنا دور دیکھ لیتی ہے. میں نے کہا جس نبی کو رب نے نور علی نور بنا کے بھیجا ہے ان کی اپنی بصارت و بصیرت کا عالم کیا ہوگا اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا وہ حضور پر قربان ہوگا. خدا کی عزت کی قسم سرکار کائنات کی والدہ فرماتی ہے حضور کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا بصرہ کے مقام پر ایک اونٹوں کی قطار ہے جو اپنے سروں کو جھکائے میرے لاڈلے محمد پر سلام پڑھ رہے ہیں. جانور بھی جانتے ہیں حضور آئے تو حضور پر سلام پڑھنا ہے حضور پر کیا پڑھنا ہے سلام پڑھنا ہے. اور تو بھی حضور پہ سلام پڑھا کر جہاں بھی مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے ہیں. حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا درخت بھی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پہاڑ بھی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے کہا پہاڑ پتھر اعلان نبوت سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے یہ اللہ کا رسول ہے. حضور پیدا ہوئے نا سرکار نے کیا کیا سرکار نے سر سجدے میں رکھا. روایات کے اندر آتا ہے رافعا یدیہ الی السماء سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اور حضور نے سر سجدے میں رکھ کر کیا فرمایا اللہم ہب لی امتی. واہ واہ سبحان اللہ ہے کہ مولا میری امت کو بخش دے. دوسرا اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا مولا میری امت مجھے بخش دے میری امت مجھے بخش دے. امام فخر الدین رازی نے لکھا جب سرکار پر قرآن اتر رہا تھا رب نے فرمایا محبوب تو نے پیدا ہوتی یہ دعا پر بات تھی مولا میری امت مجھے بخش دے. اے محبوب تو اپنی امت لے کر کیا کرے گا حضور نے عرض کی مولا پھر قیامت کے دن میں جانوں میری امت کا حساب و کتاب میں جانوں اور میری امت کا حساب و کتاب جانے. رب نے قرآن اتار دیا انا اعطینا کل کوثر. اے مصطفیٰ تو نے صرف امت مانگی تھی ہم نے ساری کائنات کا تجھے مالک بنا دیا ساری کائنات کا تجھے مالک بنا دیا. مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار کی والدہ ماجدہ ہمارا تو ایمان ہے حضور کے والدین مومن ہیں سب کا ایمان سب کا ایمان ہے نا سرکار کے ماں باپ مومن ہے حضور کے والدین کیوں نہ مومن ہو. سرکار کی نسبت سے ہمارے ماں باپ کو ایمان مل گیا حضور کے والدین محروم ہے یہ کیسی بات ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. حضور حضرت انس کے گھر میں آئے آپ نے لوڈی کو دسترخوان دیا فرمایا جاؤ دھو کر آؤ. وہ گئی جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا واپس کپڑا لائی حضرت انس کی خدمت میں پیش کیا. سیاقہ نے پوچھا انس کیا ماجرا ہے کہ پانی سے نہیں دھویا آگ میں جا کے ڈالا ہے. حضرت انس نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہم اس کپڑے کو جب بھی میلا ہو جاتا ہے دھوتے ہیں نا ہم پانی سے نہیں دھوتے ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں اور آگ اس کو جلاتی نہیں ستھرا کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے. کیوں صحابہ نے پوچھا کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کے ہاتھ مبارک اس کپڑے کو لگ گئے اور سرکار نے اپنا منہ مبارک اس سے پوچھا تھا. اللہ اکبر. حضور کے جسم سے کپڑا لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی پر ایمان سے بتانا اپنے ضمیر سے پوچھتا ہے. میں نے جس اماں آمنہ کے پیٹ میں میرے نبی نے 9 مہینے گزارے ہیں وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے سبحان اللہ وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے یار. پھر بیٹا کی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں میں نماز عشاء میں ہوتا میری ماں والدہ میری اماں مجھے بلاتی تعال یا محمد ابنیہ اے میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. حضور فرماتے ہیں میں لبیک یا امی کہہ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا لبیک یا امی کہہ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. میں نے کہا نبی حاضر ہونے کی جو تمنا کر رہے ہیں ذرا توجہ کر کافر ماں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. علماء نے لکھا 14 حضور کی ہدائی مائیں ہیں. کتنی 14
وہ ساری کی ساری حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی. رب نے حضور کو دودھ پلانے کی برکت سے سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور ان دودھ پلانے والیوں میں حضرت سیدہ آمنہ پاک جنم دینے والی بھی ہے اور دودھ پلانے والی بھی ہے. سب سے پہلے چند دن تو حضور کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا نا, پھر حضرت سہیبہ نے دودھ پلایا. جب ابو لہب نے خوشخبری سنی نا تو اس نے بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو ایک انگلی کے اشارے سے آزاد کیا, جا تو آزاد ہے. پھر دوسری انگلی کا اشارہ کیا اور کہا کہ جا میرے بھتیجے کی خدمت کر, اس کی پرورش کر, دیکھ بھال کر. اس دو انگلیوں سے اشارہ کیا نا تو بخاری کی حدیث ہے. میں نے کہا قرآن بخاری نے بھی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ جو فرمایا نظر قرآن بخاری نے بھی پڑھا تھا. میں نے کہا امام بخاری یہ حدیث کیوں لائے؟ اسے پتا ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں اور بھتیجا سمجھ کر کافر بھی اگر انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کر دے, رب اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دیتا ہے. ارے تو حضور کو نبی سمجھے, اپنا آقا سمجھے, اپنے آپ کو امتی سمجھے, پھر حضور کا میلاد منائے تو سرکار کیوں نہیں کرم فرمائیں گے؟ آقا کیوں نہیں کرم فرمائیں گے؟ میں نے کہا پھر سرکار کائنات تو فرمائیں گے نا. ارے کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے, لب پہ ہمارے تیرے ایک سہارے کی بات ہے. ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے, آقا کے اشارے کی بات ہے. حضرت گرامی انشاءاللہ خطاب حضرت والا کا آپ سنیں گے, آپ بھی تشریف لانے والے ہیں. آخری بات عرض کروں, حضرت سیدہ حلیمہ پاک جب آپ آئیں مکہ شریف میں حضور کو لینے کے لیے, آپ فرماتی ہیں میں حضرت عبد المطلب کے دروازے پر کھڑی تھی, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عبد المطلب باہر آئے. حضرت عبد المطلب نے پوچھا اے خاتون کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا میں بچہ لینے آئی ہوں, کوئی مجھے بچہ دے تاکہ میں اسے دودھ پلاؤں, اس کی رضائی ماں بنوں. حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے بتا تو کس قبیلے سے آئی ہے؟ اس نے کہا بنو سعد سے آئی ہوں. بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو زبیب ہے. کہا تجھے مبارک ہو, بہت ساری تانیاں آئی تھی مگر وہ خالی چکی گئی, اور تو وہ ہے تیرے متعلق مجھے 3 راتیں خواب آیا ہے کہ اے عبد المطلب اس بچے کو دودھ وہ عورت پلائے گی جو قبیلہ بنو سعد سے ہوگی جس کے والد کا نام ابو زبیب ہوگا. سبحان اللہ, جس کے والد کا نام ابو زبیب ہوگا. حضرت حلیمہ راجہ فرماتی ہیں مجھے اندر لے گئے. جب میں اندر گئی نا میں نے سرکار کو دیکھا, حضور سبز کپڑے پر آرام فرما تھے, سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. لگتا ایسا تھا حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہے. چاند کا ٹکڑا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے حضور کے حسن و جمال کو دیکھا. فرماتی ہے کہ حسن ہی و جمال ہی وہ سبب جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر ایسی کھو گئی کہ مجھے خبر ہی نہ رہی کہ میں کیا کرنے آئی تھی. مجھے خبر ہی نہ رہی کہ میں کیا کرنے آئی تھی. فرماتے جب ہم واپس جا رہے تھے نا رات کا اندھیرا تھا. فرماتی ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی بیٹری, کوئی لالٹین, کوئی لیمپ کی ضرورت نہ پڑی. امشی بانوار وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے چہرے کی روشنی میں سفر کرتے رہے. حضور کی چہرے کی روشنی میں ہم سفر کرتے رہے. اللہ اکبر. یہ حضور کا حسن و جمال, اسی لیے سرکار کے حسن و جمال کے کیا کہتے ہیں, چاند بھی شرما جائے. سبحان اللہ. حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے سارے نبیوں میں, مگر جو حسن و جمال رب نے حضور کو عطا فرمایا تھا ایسا حسن و جمال رب نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ ایک جوش تھا, اور حضور کا حسن و جمال جو ہے وہ کل ہے. گویا کہ رب نے کل حسن و جمال چہرے مصطفیٰ میں رکھ دیا, چہرے مصطفیٰ میں رکھ دیا تھا. حضرت گرامی آپ فرماتی ہیں جب میں گئی سہنے کعبہ میں نے کہا حضور کو طواف کراتی جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ بھی دلاتی جاؤں. فرماتی ہے جب میں گئی سہنے کعبہ میں پہنچی میں نے کہا حجر اسود کے قریب جاؤں اور سرکار کو بوسہ دلاؤں. امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیہقی وقت تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں حضرت سیدہ حلیمہ پاک جب قریب گئی نا حجر اسود کے تو حجر اسود نے نکل کر حضور کے رخساروں کا بوسہ لیا. سبحان اللہ. حجر اسود نے نکل کر حضور کے چہرے کو چوم لیا. گویا کہ حجر اسود بھی کہتا تھا کہ اے آقا
اگر مجھے بھی عظمت ملنی ہے تو آپ کے صدقے سے ملنی ہے، آپ کے صدقے سے ملنی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم حضرت اسود کو چوم رہے تھے نا، اور حضرت اسود کو چوم کر کہہ رہے تھے اے حضرت اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، پر تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے آمنہ کے لال نے چوما تھا، تجھے مدنی اجبال نے چوما تھا۔ لوگ یہاں تک بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کروں۔ حضرت مولا علی صاحب کھڑے تھے، آپ نے کہا عمر کیسی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو حضرت اسود نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے؟ میں نے حضور سے سنا تھا یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ فرمایا نفع اسے دیتا ہے جو اس کا استلام کرتا ہے، جو اسے چومتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت اسود سے فرمائے گا اے حضرت اسود جا میدان محشر کی صفوں میں جس نے تجھے چوما تھا، تیرا بوسہ لیا تھا، تیرا استلام کیا تھا، اسے تلاش کر کے جنت میں لے جا۔ رب حضرت اسود کو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا ذرا ایمان سے بتانا حضرت اسود کو کوئی چومے وہ تلاش کر کے جنت میں لے جائے تو میرے آقا کا ملاد ہو رہا ہے، میرے آقا کا ذکر کرے۔ یاد رکھیں یہ ذکر مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی علامت ہے، محبت مصطفیٰ کی علامت ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، مگر توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ نہ اطاعت کے بغیر گزارا ہے، محبت بھی ہو ساتھ میں اطاعت بھی ہو۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کامیاب وہی ہوا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی۔ مگر یاد رکھیں اطاعت بھی ہے لازم ہے اور محبت بھی۔ محبت جس کے دل میں ہوگی، عقیدہ سیٹ ہوگا، درست ہوگا، مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے گا، بخشش ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھنا جب اطاعت ہے لیکن یہ عقیدہ سیٹ نہیں ہے، وہاں اطاعت بھی کام نہیں آئے گا۔ بڑے بڑوں کی اطاعت رد ہو جاتی ہے اگر عقیدہ سیٹ نہ ہو، محبت اچھی نہ ہو۔ ایک شرابی حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ اس کو کوڑے مارو، اس کو کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے اسے بد دعا دی، جب بد دعا دی نا تو حضور نے فرمایا اسے بد دعا نہ دو، اسے بد دعا نہ دو۔ پوچھا گیا اسے بد دعا نہ دو، حضور نے فرمایا اس کو گالی نہ دو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔